یہ تو دور کی بات ہے، جو صرف ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک کھولتا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، برید کے ساتھ قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کو فرمایا جب وہ قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کلام الہی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس پر خاص قسم کی اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بارش ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے آسمانوں پہ بیٹھ کے اس بارش کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، نہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، نہ ہمارے کپڑے بھیگتے ہیں، نہ ساتھ والا محسوس کرتا ہے، خاص قسم کی رحمت ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جو تیرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اگر تیری اجازت ہو تو ہم جا کر اس کے قرب میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سماعت نہ کریں۔ محدثین فرماتے ہیں حقیقت میں وہ رحمت کی چھینٹیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو رحمت برس رہی ہوتی ہے نا، یہ تلاوت کا بہانہ ہے سننے کا، حقیقت میں وہ کیا ہے، وہ رحمت جو خاص قسم کی برس رہی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مالک اذن عطا فرماتا ہے، وہ فرشتے اللہ کی اجازت سے زمین پہ آتے ہیں، جو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے یہ اپنے انداز میں محبت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتے آ کر ساتھ بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی وہ تلاوت سن رہے ہیں۔ جب تلاوت سنتے ہیں وہ رحمت کی جو بوندیں آ رہی ہوتی ہیں ان پہ بھی وہ رحمت برستی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تو نے اجازت دی اور تیرا کرم ہے کہ پھر یہ تیری رحمت کی بوند ہمیں بھی نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر تو اجازت نہ دیتا تو یہ ہمیں رحمت نصیب نہ ہوتی، مولا تیری مہربانی ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے یہ رحمت عطا فرمائی۔ اچھا اگلی بات سننے والی ہے، اب تلاوت کرنے والے نے نا تلاوت مکمل کر لی، قرآن پاک بند کیا، اٹھا، اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے نے تلاوت تو مکمل کر لی ہے، اس نے قرآن بند کر دیا، اب یہ اپنے معاملات میں مصروف ہوگا، مولا اب ہم واپس آ جائیں۔ کام قرآن پاک کی تلاوت سننے آئے تھے، مولا وہ سن لی، رحمت حاصل کرنی تھی وہ ہمیں نصیب ہو گئی، اب مولا واپس آ جائے۔ میرا مالک فرماتا ہے فرشتوں اب واپس نہیں آنا بلکہ اس کے ساتھ چلو، سارا دن اس کے معاون بن جاؤ، سارا دن اس کے مددگار بن جاؤ، اس کے معاون بن جاؤ۔ مولا کیا کرے؟ میرا مالک فرماتا ہے جو یہ کرے اچھا کام اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، یہ جو بھی کام کرے اس کے ساتھ مل جاؤ محبوب کے غلاموں، پھر وہ سارا دن فرشتے جو ہے نا اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس بندہ تھکا ہارا آیا آ کے سو گیا، اب بندہ سو گیا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں مولا اب یہ تیرا بندہ سو گیا، اب یہ جو سارا دن کام کرتا رہا ہم اس کے معاون رہے، ہم اس کے مددگار رہے، ہم ہاتھ بٹاتے رہے، مولا اب تو یہ سو گیا ہے، اب آنے کی اجازت ہے، اب واپس آ جائے۔ میرا مالک فرماتا ہے نہیں واپس نہیں آنا، اب اس کا پہرا دو، اب اس کا پہرا دو، اب ساری رات اس کے محافظ بن جاؤ، اس کے نگہبان بن جاؤ۔ رات گزر گئی، صبح دن چڑھا، وہ اللہ والا پھر اٹھا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر اپنے معمول کے مطابق پھر قرآن کھولا، پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ خاص قسم کی رحمت برستی ہے، وہ پھر خاص قسم کی رحمت برستی ہے۔ پھر فرشتے جملہ سننا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کل تو نے ہمیں واپس نہیں بلایا، آج رحمت پھر ہمیں نصیب ہو گئی ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اجازت دی، ہم یہاں رکے رہے اور آج یہ رحمت خاص قسم کی پھر ہمیں نصیب ہو گئی ہے، مولا تیرا بڑا کرم ہے۔ پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت ختم کرتا ہے، مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ پھر فرماتا ہے اس کے ساتھ رہو، پھر مولا جب رات کو سوتے ہیں اللہ پھر فرماتا ہے اس کے محافظ بن جاؤ۔ وقت آ جاتا ہے، آخر دنیا فنا کا جھوک ہے، یہ ایک بلبلہ ہے، ایک نہ ایک دن ختم تو ہونا ہے، کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، آخر اس دنیا کو میرا حافظ کہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے انتقال کر گیا، پردہ کر گیا، اسے کفن
دیا, تجہیز و تکفین کا انتظام کیا, جنازہ پڑا, مرحوم کے غلاموں قبر کے سپرد کر کے سارے واپس آ گئے. اب فرشتے قبر پہ پہنچے, فرشتوں نے عرض کی مولا اب تو کہانی ختم ہو گئی, اب تو بندہ مر گیا, اب تو کہانی ختم ہو گئی. دن کو اس کے محافظ ہوتے تھے, دن کو اس کے مددگار ہوتے تھے, رات کو اس کے محافظ ہوتے تھے. بولا اب تو دنیا سے رخصت ہو گیا, اب کیا حکم ہے, اب واپس آ جائیں. میرا مالک فرماتا ہے نہیں, واپس نہیں آنا, ان کی قبر پہ بیٹھ کے قیامت تک استغفار کرتے رہو, قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو, قیامت تک اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہو, قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو. بابوں کے غلاموں, یہ تو وہ شخص ہے جس کو قرآن پاک شاید یاد نہ ہو, اس پر اتنی رحمتیں برس رہی ہے, اللہ اتنا کرم کر رہا ہے. اور جو قرآن کا حافظ ہو, جو قرآن کا پھر عالم ہو, قرآن کو سمجھنے والا ہو, قرآن کے ترجمے کو جاننے والا ہو, قرآن کی پھر آگے تفسیر جاننے والا ہو کہ یہ آیت نازل کب ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے, یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, اس کا عمل بھی ہو, اس کو قرآن پاک کے تعلق کا اتنا اجر عظیم عطا فرمائے. جس نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ تلاوت کی اس کو یہ شرف نصیب ہو گیا, اور جس کا ساری زندگی قرآن پڑھتے گزر جائے, ساری